کیونکہ حضور سے پہلے جمعہ کسی امت کو نہیں ملا۔ پہلی امتوں کو جمعہ نہیں ملا، دیکھو یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ یہودیوں کو ہفتہ ملا، نصارہ کو اتوار ملی۔ حضور فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، ہم آئے بعد میں ہیں لیکن سبقت لے رہے ہیں کہ ہمارے لیے جمعہ اور ان کے لیے ہفتہ اور اتوار ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے جمعہ تمام دنوں میں سے جمعے کو میں نے افضل کر دیا۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے تمام دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہے۔ یہ حضرت سیدنا اوس بن اوس صحابی سے ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں، اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں، جو سیاستہ کی دو معتبر حدیث کی کتابیں ہیں۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی زبان اقدس سے سنا، براہ راست کسی راوی سے روایت نہیں ہو رہی، براہ راست حضور سے حدیث مرفوع ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، کہ تمہارے جتنے ہفتے کے دن ہیں ان سب میں افضل جمعہ کا دن ہے۔ کیوں جمعہ کا دن افضل ہے؟ فرمایا اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ ساقہ۔ کہتے ہیں علم غیب کی بات ہے، علم غیب کی کیا مجال ہے؟ جس رب نے اپنے محبوب کو فرما دیا کہ علمہ کا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب میں نے سکھا دیا، تو کون سی چیز پیچھے رہ گئی؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے افضل ہے کہ حضرت آدم کی خلقت جمعے کے دن ہوئی، حضرت آدم کا وصال جمعے کے دن ہوا، اور جمعے کے دن قیامت آئے گی، اور جمعے کے دن ہی دوبارہ اٹھائے جائے گا۔ تو وہ جانتے ہیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں؟ کوئی چیز ہے جو نگاہ نبوت میں نہ ہو۔ اب اگر نبی کے پیدائش کے دن کی کوئی شان نہیں ہے تو پھر جمعہ کس لیے افضل ہو گیا؟ جمعے کی افضلیت کا سبب بھی یہی ہے کہ یہ جمعہ ولادت حضرت آدم بھی ہے اور یہ حضرت آدم کے عرس کا دن ہے۔ عرس کے دن کی بھی فضیلت ہے، ولادت کی بھی ہے، اور اگر یوم ولادت نبی باقی لوگوں کے یوم ولادت سے اہمیت نہیں رکھتا تو پھر جمعہ پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ جمعے کی شان ہی حضرت اس لیے ہے کہ یہ حضرت آدم کا یوم میلاد ہے، حضرت آدم کا یوم میلاد ہو، وہ سارے دنوں سے افضل ہو، تو حضور سید آدم کا جو یوم میلاد ہے، اگر جمعہ افضل الایام ہے تو سوموار سید الایام ہے، اس لیے کہ یہ یوم ولادت مصطفیٰ۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ عیدیں دو ہیں، یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ عطا فرمائے، اتنی چھٹاکی کے برابر عقل ہو نا تو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے بڑی عید جمعہ کا دن ہے، فرمایا آتوا من الفطر والاضحیٰ، عید الفطر کی بھی اتنی عظمت نہیں اور عید قربان کی بھی اتنی عظمت نہیں جتنی میری امت کے لیے عید کا دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں ہے جمعہ کا دن عید؟ وجہ بتا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے کہ یہ دن حضرت آدم کے میلاد کا ہے، اور جس دن میں حضرت آدم کی ولادت ہوئی وہ دن اتنی بڑی عید بن گیا کہ حضور نے اسے کہا میری امت کی سب سے بڑی
یہ ہے، عید الفطر سے بھی بڑی ہے، عید قربان سے بھی بڑی ہے، تو جس دن ولادت حضرت آدم ہو اور وصال حضرت آدم ہو، اس دن اتنی بڑی عید بنے کہ دونوں عیدوں سے بڑھ کر ہو، اور جس دن وصال ولادت سید عالم ہو اس دن عید کی کیا شان ہوتی ہے۔ یہ تو جمعے کی عظمت تھی جس کا سرکار نے ذکر کیا، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ولادت آدم سے لے کر حضور تک آج تک کسی شریعت کو جمعہ دیا نہیں دیا تھا، اور ایام ملتے رہے، حضرت آدم کی شریعت میں بھی جمعہ انہیں نہیں ملا، اس جمعے کو قبول حضور نے کیا، اور سرکار نے اس کی عظمت کا ذکر کیا، اور سرکار نے پردہ اٹھایا، میری امت کے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے اور میری امت کے لیے سب سے افضل دن یہ ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد کیا فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهَا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، بس جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ تو کیا ربط ہوا دونوں حدیث کے ٹکڑوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ حضرت آدم کی وجہ سے یہ جمعہ افضل تو تھا، لیکن اسے شان میں نے آ کر بخشی ہے، اس لیے اب حق میرا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں جمعہ دیا ہے، کسی امت کو جمعہ نہیں ملا، تو اب جمعے کو بھر دو مجھ پر درود و سلام کی وجہ سے، تاکہ تم شاکر ہو جاؤ کہ جس محسن کریم نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، ہم اس پورے دن کو اسی پر درود و سلام پڑھتے گزاریں۔ اور ساتھ یہ بھی بنا کہ بِإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوفَةٌ، کہ میں ہر وقت سنتا ہوں تمہارے درود و سلام کو، لیکن جمعہ کے دن زیادہ توجہ فرما، عمر پر پیش بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کیف ترد علیک وقد علمت او بلیت، یا رسول اللہ جب آپ قبر انور میں ہوں گے تو پھر کیسے آپ پر پیش ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، بس ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور روحانی نہیں، حصی طور پر رب کا رزق کھا رہا ہے۔ شہید کی حیات نچلے درجے کی ہے، اور قرآن نے کہا گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہیں کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، خبردار زبان سے اسے مردہ نہ کہنا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے، یہاں زبان کو مور لگا دیا۔ دوسری جگہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ دل پر مہر لگا دی۔ اور شہید کی وہ حیات نہیں جو نبی کی حیات ہو، شہید کی بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، شہید کا ترکہ آگے تقسیم ہو سکتا ہے، نبی کی ازواج سے کسی کے لیے جائز نہیں، نبی کے احکام حیات حصی کی ہیں، حقیقتاً وہ رزق کھاتے ہیں، اور شہید تو ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کی غلامی میں آ کر کٹ جائے اور مر جائے، تب اسے یہ مرتبہ ملتا ہے۔ جس کی غلامی میں آنے والا جو کٹ مرے اس کو مردہ گمان کرنا ہی حرام ہے، تو اس نبی کو مردہ کون کہہ سکتا ہے جس کے غلاموں کی حیات کا نبی ہے؟ اسی طرح سرکار نے کچھ اور گھڑیوں کی فضیلت بیان فرمائی، تو ان میں شعبان المعظم کی فرمایا اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی شہر رمضان۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پورے شعبان حضور کی دعا ہوئی کہ اے اللہ تو میرے لیے اور میری امت کے لیے شعبان المعظم کو مبارک بنا، برکتوں والا بنا، وبلغنا الی شہر رمضان، اور ہمیں زندگی دے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچیں۔
اس قدر رمضان کی برکتیں حضور کے سامنے تھیں کہ حضور اکثر دعا کرتے کہ شعبان المعظم میں برکت دے اور رمضان کے مہینے تک پہنچا. تو اس لیے قیامت تک حضور کی امت کے لیے شعبان مبارک ہے، کیونکہ حضور نے اس کو مبارک کے لیے دعا کی. تو کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ سرکار کی دعا قبول نہ؟ اس لیے قیامت تک پوری امت کے لیے شعبان مبارک ہے. اور قرآن نے اسی شعبان کے اندر بعض مفسرین نے جو کہا اسے لیلۃ البرات کہتے ہو، اس کو لیلہ مبارکہ قرآن نے کہا. اس کو اس لیے لیلہ مبارکہ کہا کہ اس محبوب نے تو پورے شعبان کو مبارک کر دیا ہے، اس میں بھی ایک رات مزید رب نے عطا فرما دی تاکہ حضور کے غلاموں کے لیے برکتیں اور زیادہ ہو جائیں. تو وہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. اور یہ رات شب برات نہیں بلکہ شب براءت ہے، لیلۃ براءت ہے. اور اس کا نام براءت اس لیے کہ براءت کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، چھٹکارا پانا. تو قبیلہ بنی کلاب مدینے میں وہ قبیلہ تھا جن کی بکریاں اس نسل کی تھی جن کے بال بہت زیادہ تھے. مشہور تھی مثل ان کی بکریاں بہت زیادہ بالوں والی ہیں. حضور نے فرمایا یہ 15 شعبان کی وہ رات مبارک ہے کہ قبیلہ بنی کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کے گنہگاروں کو اس رات جہنم سے بری کر دے گا. اس لیے اس کا نام لیلہ برات. آپ متضاد بیانات اخباروں میں پڑھیں گے، کوئی کہے گا اس رات کی کوئی فضیلت نہیں. کیوں نہیں فضیلت؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کسی رات کی کوئی فضیلت نہیں؟ عقل کے ہم دو ہر رات نور نبوت سے بھری ہے. یہ جملہ ہی کتنا فضول ہے. اور پھر سنن ابن ماجہ میں حضرت علی المرتضیٰ سے یہ روایت ہے کرم اللہ وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا، سرکار نے فرمایا اذا کان لیلۃ نصف من الشعبان، جب شعبان کی 15ویں کی رات آئے تو قوموا لیلہا، پوری رات قیام کرنا، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھنا. قیام کی فضیلت اپنی جگہ پر اور روزے کا اس لیے حکم دیا کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پورے سال کے جو عمل ہیں وہ 15 شعبان کے دن کو رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور حسن بصری فرماتے تھے کہ اگر میری گناہوں کی گٹھڑی میرے رب کے سامنے آئے اور رب مجھے دیکھے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے یہ گناہ کیے ہیں، تو جب میں اس کے لیے بھوکا پیاسا ہوں گا تو میری حالت پر رحم فرما، درگزر فرما. اس لیے یہ اہل اسلام کا شروع سے طریقہ، ان لوگوں کی شور و غوغا اور تحریر و تقریر کے باوجود کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہوا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے 15 شعبان کو مسجدیں بھری دیکھی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ باب اجلاس سے اہل اسلام کا یہ طریقہ آ رہا ہے. اگر سارے سال کی خطائیں ایک رات کی گھڑی میں بخشی جائیں تو اس میں اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ ایک رات کسی کے لیے تکلیف ساز بن جائے. بدر کی بھی تو ایک ہی رات تھی جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ بدر والوں اللہ نے جھانک کر تمہارے دلوں کو دیکھا اور اس کے بعد علم ظاہری سے پہچان کر کہا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد بدر والوں جو مرضی ہے عمل کرتے رہو، میں نے سب کو بخش دیا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. فرمایا قیام کی برکت کس لیے کہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الی سماء الدنیا بغروب الشمس، جیسے ہی 15 کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ جلوگر ہوتے ہیں.
یہ جلوہ گری ویسے ہر رات میں آخری رات ثلث اللیل میں ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ہر رات کی جب تہائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اعلان کرتا ہے کوئی ہے ایسا کوئی ہے ایسا. لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اعلان شروع ہو جائے. اور سرکار نے وہ لفظ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے الا هل من مسترزق فارزقه، کوئی بھوکا ننگا ہے مجھ سے رزق مانگنے والا آئے میں اسے رزق عطا فرماؤں. الا هل من مبتلا فوافيه، کوئی ہے مصیبت سزا کہ میں اس کی مصیبت دور کروں. الا هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں. الا قضا و قضا قضا و قضا، کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ صبح سحری کے طلوع ہونے تک پوری رات رب کی رحمت کا اعلان جاری رہتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ قیام بھی کرو اور دن کو روزہ بھی رکھو، تلاوت کرو، کثرت درود شریف، اپنے لیے دعا، اہل پاکستان کے لیے دعا، پوری امت کے لیے دعا. اگر کریم چاہے تو ایک رات کی ہماری عز و انکساری قبول فرما دے اور ہمارے ٹیڑھے دلوں کو سیدھا فرما دے. انہ علی کل شیء قدیر و انہ بالرؤوف الرحیم. جو لوگ اقتدار کی ہوس کی خاطر لیاقت باغ میں مارے جائیں، شہید کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے نیک ولیوں کے دربار میں عبادت کرتے ہوئے مارے جائیں، کیا کہا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت کے مطابق اس کا حشر ہے. امام بخاری میں بات آیا کہ لا یقال فلان شہید، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہے. شہید کون ہے؟ من قاتل تکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑا وہ شہید. یہ ہے شہید کا اعلیٰ. باقی جو بھی شخص ظلماً قتل کیا جائے وہ حضور کی شریعت میں شہید ہے. جیسے خود کو حملے سے مرنے والے ہیں، یا لیاقت باغ میں جن بیچاروں کا قصور نہیں تھا ان کو ظلماً قتل کر دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر جو ایک ولی کے دربار میں تھے ان کو قتل کر دیا گیا ہے. تو ناجائز طریقے سے ظلماً جن کا قصور نہیں ہے ان کو جب بھی قتل کیا جائے گا تو حکماً وہ شریعت کے اندر شہید ہوں گے. باقی ہر ایک کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر جانتا ہے اور ہر ایک کی نیت کے مطابق معاملہ ہو. اس میں اتنی کیوں سختی کرتے ہو؟ فیصلہ اس میں کرنا ہے، ہمیں کیا خبر ہے کسی کے دل میں کیا حالت. جو اقتدار کے لیے مرے، کسی اور چیز کے لیے مریے، وہ رب دیکھ رہا ہے کہ کس لیے مر رہا. البتہ ظلماً کسی کو گھر میں آ کر کو قتل کر دیتا ہے وہ شہید ہے. کوئی ڈوب کر مرتا ہے وہ شہید ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے وہ شہید ہے، کوئی دیوار گرنے اور چھت سے مرتا ہے وہ شہید ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں اللہ نے یہ کرم کر دیا ہے کہ شہید تھوڑے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن بہت شہید ہوں گے. نکاح کے وقت میری بیٹی کو حق مال کی رقم ادا کر دی گئی جو مقرر کیا تھا. اب ناچاکی علیحدگی ہو گئی ہے اور وہ لوگ حق مال کی رقم واپس مانگ رہے ہیں. حرام ہے جو عورت کو حق مال دے دیا جائے اس میں سے کچھ لینا بھی حرام ہے. ایک ذرا خود دے دے تو علیحدہ بات. اور اگر وہ دوسری صورت خدا کی ہو، مرد کہے کہ میاں جو میں نے مار دیا واپس کر دے، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، وہ خدا کی صورت جائز ہے. وہ شرط بشرطے کی عورت کو قبول ہو. ورنہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم نے سونے کا ڈھیر بھی دیا اور علیحدگی ہو گئی ہے تو تمہیں جائز نہیں اس میں سے کچھ بھی لو. قد افضى بعضكم الى بعض، تم نے اس کے ساتھ جو مجامعت کی ہے تو اس کی عزت تمہارے سونے کے ڈھیروں سے بہت زیادہ ہے. تو یہ سمجھو کہ یہ حضور کی امت کی خاتون ہے اور تمہیں کوئی خبر نہیں کہ اس کی عزت عظمت شرافت کا کیا مقام ہے. سونے کے ڈھیر بھی لگا دو تو قرآن نے کہا اس کے برابر نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے آزادیت کر دینا، کہ شریعت بات نہایت غلط ہے.
کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی خلقت کے اندر تغیر کرے. وہ بہت بڑا مجرم ہوگا جو یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ کسی کو دے دو یا مردہ دے دو. یہ شریعت میں سخت ناجائز ہے کیونکہ یہ خلق اللہ کا تغیر. قرآن نے کہا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اس طرح پیدا ہونے والے جانوروں کے کان کاٹنا یا جانوروں کے سینگ جو ہے ان کو جلا دینا یہ سب ناجائز ہے. اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں تو کیا وہ طلاق ایک سمجھی جائے گی یا 3؟ اگر کسی کے سر میں 3 ڈنڈے مارے جائیں تو ایک سمجھا جائے گا یا 3؟ تو جو کہتے ہیں نا 3 ایک بنتی ہیں تو ان کو 3 ڈنڈے مار کر مسئلہ پوچھو گے میں نے 3 مارے ہیں یا 1 مارے. یاد رکھو 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں یا علیحدہ دی جائیں 3 طلاقوں کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ عورت حرام ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے بخاری شریف میں. یہ لوگ ادھر ادھر کی ماریں گے خدا بچائے جو حرام کو حلال کر رہے ہیں کل قیامت کے دن رب کے سامنے جواب دیں. علی کرم اللہ الکریم کے پاس ایک فتویٰ ایک شخص نے کہا حضور میں نے غصے میں 100 طلاقیں دی ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 3 سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور 97 کا بوجھ تیری گردن پر قیامت تک رہے گا. ایک صحابیہ آئی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے. کتنی دی ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی دفعہ 3 دی ہیں. اب میں چاہتی ہوں وہ بھی چاہتا ہے کہ میں واپس ہو جاؤں. انہوں نے فرمایا تو قتل نہیں ہو سکتی جب تک کہیں آگے نکاح نہ کر تو پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے عزت گزاری یہ بخاری شریف کی عزت گزار کر شادی کی. جب شادی کی تو جیسے شادی کی وہ عورت کی طرح مرد عورت کی طرح تھا. پھر آئین کہنے لگی یا رسول اللہ انہو کا حدب صوت وہ جیسے کپڑا ہے اسی طرح وہ بھی ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے ساتھ وہ ہم بھی کر سکے. تو نکاح تو میرا ہوا ہے خلوت بھی ہوئی ہے لیکن اس میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا لا حتی تذوقی اصیلتہ ویذوق اصیلتک. فرمایا تو قدم پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے خانن کا شہد تو نہ چکھ لے اور تیرا شہد وہ نہ چکھ لے. اس لیے خلوت صحیحہ اور نکاح سے ہی بات نہیں بنتی جب تک حدیث نہیں. تو اگر 3 ایک دفعہ دینے میں گنجائش ہوتی تو حضور نے اس کے لیے ایسے پابندی لگائی. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. جہاں ان کو غلطی لگی ہے وہ مسئلہ اور ہے. وہ جس عورت کا نکاح ہوا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کو ایک ہی طلاق سے وہ ہمیشہ کے لیے بائن ہو جاتی ہے تو اس کی ایک طلاق. انہوں نے اس پر مسئلہ اس کو لے لیا کہ 3 بھی دی جائیں تو ایک ہوتی ہے. وہ اس کے لیے ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی. جس کی رخصتی ہو چکی ہے وہ 3 سے حرام ہے جب تک کسی اور سے نکاح نہ ہو. اگر بیوی شوہر کے نکاح میں فوت ہو جائے تو کیا وہ اگلا جہان اس کی بیوی ہوگی اور طلاق کی صورت میں اس کا خاوند کون ہوگا؟ اگر اس عورت نے کسی اور سے شادی نہیں کی خاوند کے فوت ہونے کے بعد تو یہ جہان میں اس کا خاوند پہلا ہی ہوگا. اور اگر کسی اور سے نکاح کر لیا ہے تو پہلا نہیں رہا جو آخری ہے وہی کو قیامت کے دن اس کا خاوند. اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو بہرحال وہ اس کا خاوند ہے. آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے روزے میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں پڑتا. کانوں میں ڈالنے سے پڑتا. کان میں ناک میں منہ میں ڈالو گے روزہ ٹوٹ جائے اور آنکھوں میں جو مرضی ہے کرتے رہو کچھ بھی نہیں. جو امام اور خطیب صاحب چھوٹی داڑھی ہونے کے باوجود امامت کروائے کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جس کی داڑھی مٹھ بھر نہیں ہدایہ فتح القدیر در المختار رد المختار کنز الدقائق ہماری جتنی فقہ کی کتابیں ہیں یہ میں حاجی نظر صاحب کو اس میں فتویٰ لکھ کے دیا 5 صفحے کا موجود ہے وہ لے لیں ان سے.
انشاءاللہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا، نہ چھوٹی داڑھی والا نہ بڑی داڑھی والا، وہ ان کے پاس موجود ہے۔ ان تمام کتب فقہ میں ہے کہ سنت حضور کی مٹھ بات، باقی ادھر ادھر کی مار نہیں۔ اور جو شخص اس امام کی داڑھی ایک بالش سے کم ہو تو اس کے پیچھے نماز واجب القیاتا۔ اس لیے اگر خود آپ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں تو خدا کا امام ہے سر کے اپنی نمازیں برباد نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں، کالا امامہ شریف پہن سکتے ہیں لیکن کالے رنگ کی ٹوپی نہیں پہن سکتے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ نظر نہیں آتی، وجہ یہ ہے کہ یہ حضور سے ثابت نہیں کہ آپ نے سیاہ ٹوپی پہنی، یہ ثابت ہے کہ حضور نے سیاہ امامہ پہنا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار نے فرمایا کہ کالا لباس دو سیاہ، جہنمیوں کا قیامت کے دن لباس سیاہ ہوگا، اہل جنت کا لباس سبز ہوگا۔ اکثر دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے ٹیبل اور شیشے کے نیچے قرآن پاک کی آیات، حدیث پاک کی وظیفہ اور مبارک کی تصاویر ہوتی ہے، وہ لوگ صبح آ کر اپنا تمام وظیفہ پڑھ کر کام شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہنا ہے کہ چونکہ ٹیبل کے اوپر آپ فائلیں، ٹیلی فون اور سرکاری کاغذات رکھتے ہیں، اس لیے ادب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ تمام وہ پرانی آیات اور وظائف شیشے سے نکال لیں، ایک فائل کور میں رکھیں اور صبح آ کر پڑھ کر۔ بات یہ ہے کہ پرانی آیات کے اوپر کوئی چیز رکھنا ضروری ہے، یہ یاد ہے۔ اگر آپ نے سارے شیشے کے نیچے پرانی آیات رکھنا ہے تو اوپر انگریزی کی فائلیں رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کسی ایک علیحدہ جگہ پہ ہے جن کے اوپر کوئی چیز آپ نہیں رکھتے تو کوئی حل نہیں، پر یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی آیات یا حدیث پاک کے وظائف ان کے اوپر کوئی چیز رکھنی ہے اگر کے خلاف ہے تو یہ شاید اس معاملے میں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ علیحدہ اپنا وظیفہ کیجیے، کتاب بنا پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اس کو محفوظ جگہ پر رکھ لیں۔